اللہ وبرکاتہ۔ قرأت کلام پاک، نعت شریف، عمدہ قسم کے بیانات کے لیے فیضان سعادت چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائے، لیکن ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی بنانا۔ زندگی گزارتے سب ہیں، چرندے، پرندے، درندے، انسان، حیوانات، سارے کے سارے زندگی گزارتے ہیں۔ گزارنا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی خود بخود گزر جاتی ہے، چاہے تم اچھی طرح زندگی گزارو، چاہے تم اچھی طرح زندگی نہ گزارو۔ زندگی برف کے ایک ڈھیلے کے مانند ہے، برف کے سل کی طرح۔ برف کی جو سل ہوتی ہے، اس کا کام پگھلنا۔ آپ استعمال میں لاؤ تب بھی پگھلتا ہے، استعمال میں نہ لاؤ اس کا کام پگھلنا۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تب سے لے کر موت تک جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ اچھے اعتبار سے گزارو تو بھی گزر جائے گی، اچھے اعتبار سے نہ گزارو تب بھی گزر جائے گی۔ اس لیے گزارنا مقصد نہیں ہے، مقصد زندگی کو بنانا ہے، زندگی کو سنوارنا ہے۔ زندگی ایسی سنورے جیسے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ نے مقصد بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم نے اللہ کے رسول کو اور ان کی حیات کو تمہارے لیے نمونہ بنایا۔ تو اللہ کہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں، آپ نمونہ ہیں، آپ رہبر ہیں۔ ان کے مطابق اگر ہماری زندگی ہے تو ہماری زندگی گزرتی نہیں بلکہ سنورتی ہے، زندگی بنتی ہے۔ اور جب زندگی بن گئی تو کامیاب ہو گئے۔
زندگی اگر نہ بنی تو سمجھو ہم ناکام ہو گئے۔ زندگی کیسے بنتی ہے؟ اخلاق سے بنتی ہے۔ اخلاق ایسے اخلاق کہ جس اخلاق کے ذریعے سے ہر انسان ہم کو چاہنے لگے، ہر انسان ہم سے محبت کرنے لگے۔ اچھے اخلاق، اچھے کردار یاد کرنے لگے۔ اخلاق تو دو طرح کے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی۔ اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ برے اخلاق سے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور سامنے والے بھی نقصان اٹھاتے ہیں برے اخلاق سے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کا نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ نے خود آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق پر فائز فرمایا، اچھے اخلاق، عظیم اخلاق پر ہم نے آپ کو فائز فرمایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے پوری انسانیت کے سامنے اخلاق کا ظاہر کیا اور اخلاق کو پیش فرمایا۔ آپ کسی کو دعوت نہیں دیے، کسی کو کچھ نہیں کہا، صرف 40 سال تک آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ وہی اخلاق کا نتیجہ تھا کہ ہر ایک آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کو سچا کہنے لگے، آپ کو امین کہنے لگے، آپ کو صادق الامین کہنے لگے، سارے کے سارے چاہنے لگے اخلاق سے۔ اور اخلاق آدمی کو بلند مرتبے پر لے جاتا ہے، آدمی کو کامیابی تک لے جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں تک لے جاتا ہے۔ برے اخلاق آدمی کو پستی میں لے جاتے ہیں، آدمی کو گرا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ فرمایا، اس میں سب سے پہلا خلق جہاں ضرورت ہے اخلاق کی، وہ اپنا گھر ہے۔ معاشرہ بھی ہے، سماج بھی ہے، لیکن اس کا درجہ دوسرے درجے میں آتا ہے۔ پہلا درجہ جہاں اخلاق ہم ظاہر کرنا ہے، ہمارے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، وہ ہمارا اپنا گھر ہے، اپنے بیوی بچے ہیں، اپنی اولاد ہے، اپنا خاندان ہے، یہاں ہمارے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، خوش خلصی سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے پیش آؤ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بات پر یہ جملہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ جملہ آپ نے صرف گھر پر فرمایا، گھریلو معاملات پر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اپنے خاندان والوں کے لیے بہتر ہو، وہ تم میں بہترین ہے۔ اور یہ فرما کر آپ نے صرف اس پر بس نہیں فرمایا، بلکہ اپنی مثال ظاہر کی، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ نبی ساری امت کی فکر لے کر آئے، ساری امت کا درد لے کر آئے۔ ہمیشہ آپ کی فکر اور آپ کا درد، آپ کی کوڑن یہ رہتی تھی کہ ساری انسانیت اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے۔ عالمی فکر رہتی تھی۔ باہر آپ گھر سے نکلے تو فکریں آپ کے لیے کیا ہوتی تھی؟ جمع ہو جاتی تھی۔
لیکن ان تمام فکروں کے باوجود، ان تمام درد کے باوجود، اس کوڑن کے باوجود جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. ایسا نہیں ہے کہ باہر کی فکریں، باہر کا غم، باہر کی تڑپ، باہر کی کوڑن، اس کا پورا اثر آپ گھر میں لے جا کر گھر والوں پر اتار رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. اور گھر والے، آج کل گھر والے بھی اپنے شوہر کے لیے بہتر ہونا چاہیے. زندگی گزرتی ہے میاں بیوی کی کامیاب اسی وقت جبکہ دونوں میں سے کوئی ایک تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرے. دونوں صبر نہیں کریں گے تو جہنم بن جائے. دونوں میں سے ایک صبر کر لیے، ایک صبر نہیں کرے تو بھی کیا ہے، گاڑی چل جاتی. دونوں کے دونوں صبر کر لیے تو اب تو جنت ہی جنت ہے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو شریعت نے، اسلام نے امت مسلمہ کے سامنے پیش فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. اس کی مثال ظاہر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کے آپ کا نکاح ہوا ایک ایسی عورت سے جس کی عمر 40 سال، جو بیوہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے. آپ حضرت خدیجہ آپ کی نکاح میں 25 سال رہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر تک ایک ہی نکاح میں رہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کا احترام کرنے والے، عزت کرنے والے، ان پر ساری چیزیں قربان کرنے والے. آپ مکے کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو اپنا سارا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یا رسول اللہ، آج سے میں اس کی مالک نہیں ہوں، آپ اس کے مالک ہیں. اس کو کہتے ہیں شریک حیات. یہی نہیں بلکہ جب پہلی مرتبہ آپ پر وحی اتری، حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے تو غار حرا میں آ کر آپ کو سینے سے دبوچا حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. کبھی ایسی نوبت آپ کو 40 سال میں پیش نہیں آئی. یکایک آپ کو اس طرح کی نوبت پیش آئی تو آپ گھبرا گئے، فوراً گھر چلے گئے. اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہنے لگے، زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل اڑا دو، دثرونی دثرونی، میرے اوپر چادر اڑا دو. اس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے. اور اس کے بعد اپنی بات کو جو آپ کو سامنے پیش آیا ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کو پیش کیا. تو اس وقت میں آپ کی شریک حیات یہ نہیں کہیں آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کو ایسا کیسا ہو گیا، ایسا ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، بلکہ فرمایا آپ اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے کردار والے ہیں، لوگوں کی ہمدردی کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے والے، بیواؤں بے سہاروں کا مدد کرنے والے، کمزوروں کا ساتھ دینے والے. جو آدمی ایسا رہتا ہے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. اس طرح کی تسلی ایک کس کو، ساری انسانیت کے سب سے بڑے پیغمبر اور سید الکونین، فخر الرسل، سارے نبیوں سے بڑے، ان کو سمجھانے والے میرے دوستوں کوئی اور نہیں تھے، ایک عورت ذات تھی، وہ بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین. زندگی میں حالات آتے ہیں، تکلیفیں آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. یہ دنیا ہے. دنیا کا مطلب راحت ہمیشہ نہیں رہتی، ہمیشہ جنت کی طرح یہاں نہیں رہتی. آج خوشی تو کل غم،
آج غم تو کل خوشی، خوشی بھی ہمیشہ نہیں، غم بھی ہمیشہ نہیں، راحت بھی ہمیشہ نہیں، تکلیف بھی ہمیشہ نہیں۔ ہمیشہ کوئی چیز دنیا میں ایک ساتھ ایک آدمی کے ساتھ لگی نہیں ہے۔ نہ صحت ہمیشہ ہے، نہ بیماری ہمیشہ ہے، نہ مالداری ہمیشہ ہے، نہ غریبی ہمیشہ ہے۔ کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے، اونچ و نیچ ہوتے رہتی، اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے دنیا کے اندر۔ اس اتار چڑھاؤ پر صبر کرنے والے دونوں اگر میاں بیوی اگر ہیں تو زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ آج کے حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے نکاح ہی اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ ان سے مال کھینچا جائے، لڑکی والوں سے مال کھینچا جائے، مال لیا جائے، مقصد ہی یہی۔ اب جب اس مقصد کے تحت میں نکاح ہوا، میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، جو بچی پیسہ لے کر اپنے گھر آئی وہ کبھی جھک سکتی ہے؟ جو بچی جہیز لے کر آئی، ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپئے ہمارے ساتھ لے کر آئی، وہ ہماری بات مانے گی؟ نہیں مانے گی، وہ ہم کو جھکائے گی، کہے گی کہ میں نے یہ مال لایا، یہ سب میرا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ اب جب اس کو اچھا زندگی کے لیے چیزیں مہیا کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے گی، چیزیں اگر مہیا نہیں کریں گے تو وہ اپنے چیزوں کے ساتھ ہم سے چھوڑ کر چلے جائے۔ ایسا ہی ہو رہا، 1 مہینہ 2 مہینے یا 1 سال 2 سال اچھی زندگی گزرتی ہے، جیسے ہی حالات آ گئے، اونچ نیچ ہو گئے، دونوں میں تناؤ شروع ہو جاتا ہے، اور دونوں نہ ماں باپ سمجھتے ہیں ان کی زندگی کو، نہ بچی کے ماں باپ سمجھتے ہیں، نہ بچے کے ماں باپ سمجھتے ہیں۔ دونوں کا ذہن ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی طرف سے مصیبت تکلیف ہمیں آئی، یہ سوچتے ہیں کہ ان کی طرف سے مصیبت تکلیف ہمیں آئی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں کو جدا کر دو۔ میرے دوستو، جوڑے کہاں بنائے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، اور ان جوڑوں کو بنانے کے بعد پھر ان جوڑوں کو توڑنے والے ہم ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا، ماں باپ اپنی بچی کو ایسی تربیت دیتے تھے، ایسی نصیحت دیتے تھے، بیٹی تو ہمارے گھر مہمان بن کر آئی ہے، ہمارے گھر مہمان ہے، 17 18 19 20 سال تک تو ہمارے گھر میں رہے، تو اگرچہ کہ ہمارے گھر میں پیدا ہوئی لیکن تو ہماری ہمیشہ نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ تیرا جینا، تیرا مرنا، تیری راحت، تیرا سکون، تیرا چین ہمارے گھر میں صرف 20 سال 25 سال تک، بقیہ پوری زندگی دوسروں کے گھر میں۔ اب یہاں اگر آئے گی بھی تو صرف مہمان بن کر آئے گی، چند دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ اس طرح تربیت دیتے تھے اپنی بچیوں کو، اور تربیت دے کر اپنے شوہر کی عزت، اپنے شوہر کا وقار، اپنے شوہر کا اکرام، اس کی عزت بتایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے عورت کے دل میں اپنے شوہر کی عظمت ہوتی تھی، احترام کرتی تھی اور زندگی گزارتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے نسلوں میں برکتیں عطا فرماتے تھے، اولادوں میں برکتیں ہوتی تھی، اولادیں نیک ہوتی تھی، صالح ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ بات نہیں رہی، پیسہ آ گیا، بچی نوکری کرنے والی ہے، بچہ نوکری کرنے والا ہے، اگر وہ ہمیں نہیں کھلائے گا نہیں پلائے گا تو کیا بات، میری بچی تو نوکری کر لے گی۔ ایسی فکر آ گئی، ایسی سوچ آ گئی، احترام ختم ہو گیا، عظمت ختم ہو گئی۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سجدہ کرنے کا حکم اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔
سجدہ کرنے کا حکم صرف اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اور اللہ ہی کے لیے جائز۔ کتنی بڑی بات ہے سجدہ کرنا، اگر جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا عورتوں میں کوئی مقام ہی نہیں، کیوں؟ ماں باپ تربیت نہیں دیتے، احترام نہیں سکھاتے۔ جب بچی گھر آ جاتی ہے تو اس کی سنتے ہیں، سن کر کیا کر دیتے ہیں؟ بچی کو اپنے شوہر کے خلاف اور اپنے گھر کے خلاف تیار کرتے ہیں۔ ہم زندگی نہیں بنا رہے ہیں بلکہ زندگی بگاڑ رہے ہیں۔ ہماری تو زندگی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو ہماری نسل ہے ان کا کیا ہو؟ اس لیے صحیح سوچے، صحیح فکر کرے، صحیح حل تلاش کرے، بچوں کو تاکید کرے۔ دنیا ہے، یہاں آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اس پر صبر کرنا۔ صبر کریں گے تو اللہ جنت دیں گے، دنیا ہی جنت بنا دیں۔ صبر نہیں کریں گے تو دنیا ہمارے لیے دوزخ بن جائے۔ اس میں مین کردار بچے کا ہوتا ہے۔ جو بچہ شادی شدہ ہوتا ہے وہ اس کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، اس کا بھی حقوق، ان کے بھی حقوق، اپنے بیوی کا بھی خیال رکھے، اس کے بھی حقوق، اپنے اولاد کے بھی حقوق۔ اگر اللہ نے اور کچھ عطا فرمایا ہے اپنے رشتہ داروں کے، اور بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنے پڑوسیوں کے، اور بھی اللہ نے عطا فرمایا دیگر نیک کاموں میں، تو اس میں مین کردار جوان بچے اور جو شوہر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک نوجوان آدمی جس کا گھر بڑے اچھے انداز سے گزر رہا، کسی نے اس سے پوچھا، میں جب سے تمہیں شادی کر کے دیکھا ہے تو تمہیں تمہارے چہرے پر کبھی میں نے غم کے آثار، فکر کے آثار ایسا نہیں دیکھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں یا کوئی بہن وغیرہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بہنیں 5 ہیں، ماں باپ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں اللہ کے فضل سے صحیح سوچتا ہوں، صحیح خیال کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا گھر جنت کا نمونہ ہے۔ اچھا کرتے کیا ہو تم؟ صحیح خیال کیا ہے، صحیح سوچ کیا ہے، صحیح فکر کیا ہے؟ میں جب بھی گھر جاتا ہوں میرا کردار یہ ہوتا ہے، پہلے گھر جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی تحفہ لے جاتا ہوں، اور اس تحفے کو لے کر میں ماں کے سامنے جاتا ہوں، ماں سے کہتا ہوں کہ امی جان یہ تحفہ لایا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہو کو دو، اس لیے کہ دن بھر آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کو کھلاتی ہے، آپ کو پلاتی ہے، آپ کے دوائی کا، آپ کی ساری چیزوں کا خیال کرتی ہے، علاج کرتی ہے۔ میں سوچتا ہوں میں چاہتا تو میں اپنی ہاتھ سے دے سکتا ہوں، لیکن تم اگر دو گے تو تمہاری محبت اس کے دل میں اور بڑھ جائے گی، اور تمہاری خدمت کرے گی، اور تمہارے قدموں میں گر جائے گی، اور تمہاری دلدادہ بن جائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی بہو کو تحفہ دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں میری غیر موجودگی میں میری گھر والی کو بلا کر محبت سے اس کو تحفہ دیتے۔ پھر دوسرے دن میں اور ایک تحفہ لے جاتا ہوں، اپنی بیوی کے پاس لے جا کر کہتا ہوں کہ یہ تحفہ میں نے تمہارے لیے نہیں، میں اپنی والدہ کے لیے آیا۔ تو میری والدہ اپنے بچیوں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتی ہے، تم کو تحفے دیتی ہے، تم کو تمہارا خیال کرتی ہے، اور تمہارے متعلق ہمیشہ پوچھتی رہتی ہے، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنی میری والدہ کو کچھ تحفہ دو۔ اس طرح میں نے ایک نظام رکھا ہے اپنے گھر میں
جس کی وجہ سے میرے گھر میں کبھی ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہی نہیں. ساس بہو کی کبھی لڑائی ہوتی ہی نہیں، میں ہونے ہی نہیں دیتا. ان تحفوں میں ان کو میں لگا کر رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ایسی محبت کرتے ہیں. میں اگر میری گھر والی اپنے میکے چلی جاتی ہے تو میری والدہ بار بار فون کرتی رہتی ہے کہ بیٹی کب آؤ گی، گھر کب سنبھالو گی، تمہارے بنا گھر ویران ہے، تمہارے بنا گھر کے اندر اس طرح ہے. وہاں جا کر بیٹی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے مجھے ایسا گھر ملا ہے، میری ساس نہیں ہے، میری ماں ہے جو میری ہر طرح کا خیال کرتی ہے، ہر طرح کا کردار کرتی ہے. ایسا اگر ہوگا تو میرے دوستو جنت ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. یہ ماحول بنانے کا ایک طریقہ کبھی بنتا ہے کبھی بگڑتا بھی، لیکن ایک کسی نہ کسی کو اس پر صبر کرنا ہے، کسی نہ کسی کو اس پر کیا ہے نبھانا. ورنہ اگر صبر نہیں کریں گے تو نوبت وہی جو آج کل ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. جا کر دیکھو کوٹوں کے اندر کتنے ایسے مسائل ہیں، ہمارے نوجوان بچوں کے بچیوں کے شادی کے مسائل جو حل نہیں ہو پا رہے. جا کر تھانوں میں دیکھیں، پولیس تھانوں کے اندر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کیا تم لوگوں کو زندگی گزارنا نہیں آتا؟ اتنے مسائل ہمارے پاس اپنے لے کر آتے ہو. وہ غیر کہتے ہیں میرے دوستوں. حالانکہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا بہترین طریقہ، بہترین اصول بتایا ہے. کسی مذہب میں ایسا اصول نہیں ہے، کسی دین میں ایسا اصول نہیں ہے جو اصول اسلام میں اور شریعت میں ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ اپنے گھر والی سے محبت کرتے تھے، حالانکہ آپ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. اپنے گھر گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت فرماتے تھے جب میں سمجھتی ہوں دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے تھے. نبی جب محبت اپنی گھر والی سے کر سکتے ہیں تو ہم کون ہو سکتے ہیں؟ ہم کون سے پائے کے ہیں؟ ہمارا کون سا مقام، کون سا درجہ؟ ہم کسی درجے کے نہیں ہیں، کسی مقام کے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پانی پی رہی تھی، اللہ کے نبی محبت سے میرا ایک اور نام رکھا تھا، مجھے عائشہ نہیں کہہ کے پکارتے تھے، محبت والا نام لے کر پکارتے تھے. اللہ کے نبی حمیرہ حضرت عائشہ کا پیارا نام رکھا تھا، سرخ والی. اللہ کے نبی جب بھی محبت میں ہوتے، جب بھی آپ مجھ سے محبت فرماتے تو اسی نام سے پکار. فرمانے لگے اے حمیرہ تم جو پانی پی رہی ہو جس گلاس میں، اس میں سے تھوڑا پانی مجھے بھی بچا دو. جب تھوڑا پانی بچانے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ خدمت میں لے جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر فرماتے کہ عائشہ تم جہاں سے پی ہو، تمہارے ہونٹ جہاں لگے ہوں وہ حصہ بتاؤ، میں اس حصے سے پینا چاہتا ہوں. یہ محبت ہے میرے دوست. آج تک ہم نے اپنی گھر والی سے ایسا کہا ہے؟ ہمیشہ ہم نے ڈانٹا ہے، ہمیشہ ہم نے برا بھلا کہا ہے، ہمیشہ ہم نے رلایا. ایک بات یاد رکھو، گھر کی جو تکلیف ہے اس سے جو حالات بگڑتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے. ہم سمجھتے ہیں فلاں چیز سے نقصان ہوا، فلاں چیز سے نقصان ہوا، فلاں چیز سے نہیں. گھر والی کو ہم جو تکلیف دیتے ہیں اس کی زبان سے جو آہ نکلتی ہے وہ اندرون سے نکلتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا.
اس کی وجہ سے حالات بنتے بگڑتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں کاروبار ہمارا ٹھپ پڑ گیا، اس وجہ سے نقصان ہوا، نہیں۔ گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھو، اللہ زندگی ہمیشہ خوش رکھے، یہ اصول ہے میرے دوست۔ زندگیاں کچھ لوگوں کے ایسی بھی ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں جو حالات کا سمجھوتا کیسے کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک آدمی، ایک گھرانہ، مسلمان گھرانہ، میاں بیوی دونوں ہنسی خوشی سے زندگی گزارتے تھے۔ اچانک بیوی کو بیماری آ گئی، ایسی بیماری آ گئی کہ اس کا خوبصورت جسم ڈھلنے لگا۔ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی، لوگ خوبصورتی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ نکاح کرتے ہیں، لیکن خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی۔ خوبصورتی ڈھلنے لگی، بیماری آ گئی، جسم میں برس پیدا ہو گیا۔ اب جو شوہر ہے اس کو پتا چل گیا کہ میری بیوی کی خوبصورتی ڈھل گئی، اگر میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھوں گا تو وہ سمجھے گی، اسے تکلیف ہوگی کہ میرے شوہر کو میری خوبصورتی کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ کہیں سفر میں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو ایسا آیا کہ اس کی آنکھیں چلی گئی، ایسا آیا کہ اس کی آنکھیں چلی گئی۔ اب دونوں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بیماری میں زندگی گزار رہی ہے، یہ نابینا پن میں زندگی گزار رہا ہے۔ اچانک حالات کچھ ایسے آئے کہ بیماری میں عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ جو نابینا تھا اچانک آنکھیں کھول کر چلنے لگا، پھرنے لگا۔ اب اس کو اندھے پن کا کچھ احساس نہیں، خود بخود اپنی آنکھوں سے زندگی گزار رہا ہے۔ آزو بازو پڑوس لوگوں نے کہا، اب تک تو جب تک تمہارے گھر والے تھے تو اس وقت تک تو تم نابینا تھے، اندھے تھے، لیکن اچانک تمہاری آنکھوں میں روشنائی کیسی آ گئی، تمہارے آنکھیں صحیح کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا، میں اپنی بیوی کے دل کو ناراض نہ کرنے کے لیے میں زندگی بھر ایکٹنگ کیا، اندھے پن کی، تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ میرے شوہر میری بیماری پر افسوس کر رہا ہو، اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ کہتی تھی ہمیشہ کہ اچھا ہوا میرے شوہر کی آنکھیں چلی گئیں، اگر آنکھیں رہتی تو میری بیماری کو دیکھتے تو وہ بہت تکلیف اٹھاتے تھے۔ زندگی ایسی گزرتی ہے میرے دوستو، محبت ایسی ہوتی ہے گھر کی، جب ایسی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک نوکری والا آدمی، ملازم، پڑوس ملک کے اندر ملازم آدمی، گورنمنٹ ملازم آدمی، لیکن نیک طبیعت کا تھا انسان، جوان ہو گیا، ماں باپ فکر کرنے لگے نکاح کرنے کی۔ گھر کے پڑوس میں ایک لڑکی تھی جو دونوں پاؤں سے معذور تھی، ہمیشہ ویل چیئر پر آتی تھی، دونوں پاؤں سے معذور۔ تو جب ماں باپ بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا ہم تیرے لیے گھر بسانا چاہتے ہیں، تیری زندگی کے لیے ہم اچھی لڑکی لانا چاہتے ہیں، تو بچہ کہتا ہے کہ امی جان مجھے کوئی نہیں چاہیے، ہمارے پڑوس میں جو معذور لڑکی ہے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں باپ کہنے لگے کہ بیٹا تو اچھا ملازم والا ہے، تیری نوکری ہے، اور اس معذور عورت سے نکاح کر کے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت میں میرا بچہ، اللہ اسے اچھے اخلاق عطا فرمائے تھے، وہ کہنے لگا امی جان زندگی ہی گزارنا ہے، میں ایک ایسی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، جب اللہ مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے دنیا میں تو کیسی زندگی گزارا، تیری کیا نیکی ہے، تو میں ایک ایسی نیکی اللہ کے سامنے پیش کروں جو دنیا میں بالکل کسی کے پاس ایسی نیکی نہیں ہوگی
میں ایسی نیکی اللہ کے پاس پیش کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو پسند فرما کر مجھے جنت کے لیے مستحق بنا دے اور مجھے معاف کر دے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میں ماں باپ بھی بچے کے آگے جھک گئے، مجبوراً بچے کی خواہش پر اس معذور لڑکی سے نکاح کر دی۔ نکاح ہو گیا، زندگی گزرتی گئی، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نوکری والے کو موت نہیں آتی، بغیر نوکری والے کو موت آتی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اچانک چند دنوں کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال ہونے کے بعد جو نائب ہوتے ہیں، جو نہلانے والے، جو غسال ہوتے ہیں، جب نہلا رہے تھے تو دہنا ہاتھ ایسا چمکیلا، ایسا نورانی، ایسا روشن کہ وہ نہلانے والا کہتا ہے ہم نے آج تک اتنے لوگوں کو میں نے غسل دیا ہے، کسی کا ہاتھ اتنا روشن، چمکیلا اور نورانی نہیں دیکھا جو اس بھائی کا میں نے دیکھا ہے۔ دفن کے بعد جب آ کر ان کے ماں باپ سے پوچھا بات کیا ہے کہ اس ہاتھ کے اندر اللہ نے وہ نورانیت کیوں دے دی، وہ روشنی کیوں دے دی؟ تو ماں باپ روتے ہوئے کہنے لگے یہ جو معذور لڑکی ہے یہ میری بہو ہے، یہ پوری زندگی اس کو خدمت کرتا تھا، اپنے داہنے ہاتھ سے اٹھاتا، بستر پر لے جاتا، اپنے داہنے ہاتھ سے اٹھاتا، اسے ویل چیئر پر رکھتا، اپنے داہنے ہاتھ سے اسے کھلاتا، اسے پلاتا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں ایسی نورانیت عطا۔ آج ہم تھوڑا سا عیب نظر آئے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا عیب نکل جائے تو ہمارے گھر میں کو لاکھ پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا عیب نظر آ جائے ماں باپ کو، بچی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تھوڑا سا عیب نظر آئے تو ہم اپنی بیوی سے منہ کترانے لگتے ہیں، دوسرے اچھے لگتے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا، سب کو حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، سب کو جواب دینا۔ اسی لیے کسی چیز پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت بنا دے۔